اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا، اس کے ذریعے سے تم اپنے ستر کو چھپاتے ہو اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ہے کہ بنی آدم، اے انسان، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا۔ لباس کو نازل کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آدم علیہ السلام کے دل میں یہ الہام کیا، ان کے اوپر یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنے ستر کو چھپاؤ۔ جیسے ہی ابلیس نے ان کو پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اور وہ پھل کھائے اور ان کا ستر جب ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر یہ الہام کیا کہ اپنے لباس کو ڈھانپو، اپنے ستر کو چھپاؤ، اپنے جسم کو چھپاؤ۔ اس کا دوسرا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، اس کے فطرت میں، اس کے جبلت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کو چھپائے، اپنے ستر کو چھپائے، شرم و حیا کو اختیار کرے۔ اور اس کا تیسرا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ بارش جب نازل کی تو کپاس، روئی یا اس طرح کا ریشہ دار جو ہے نباتات پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگایا، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں یہ الہام ڈال دیا، آدم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسی سے اپنا کپڑا بناؤ اور اپنے ستر کو چھپاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس کو ظاہر کیا، لباس کو نازل کیا، اس کے ذریعے سے تم وہ انسان جو ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے شرمگاہ کو چھپایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس ہر وہ چیز ہے جو انسان کے ستر کو چھپائے، لباس ہر وہ چیز ہے جو انسان کی شرمگاہ کو، اس کے ستر کو چھپائے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا دو مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے لباس کیوں نازل کیا۔ اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ اس سے ستر کو چھپائے، یعنی ایک اخلاقی اور دوسرا طبعی۔ اخلاقی مقصد کیا ہے؟ اخلاقی مقصد یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے انسان اپنے ستر کو چھپائے اور ستر کو چھپا کر کے بے حیائی اور برائی سے بچے۔ اور فطری اور طبعی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان لباس پہنے گا تو انسان بے لباس اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے جتنا لباس پہن کر کے لگتا ہے۔ تو لباس پہن کر کے وہ اس کو زیب و زینت آئے، اور ساتھ ہی ساتھ لباس پہننے کے بعد انسان ہر طرح کے موسم کی سردی اور گرمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لباس نازل کیا اس سے انسان بچ سکے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی مقصد کو پہلے بیان کیا۔ اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کو نازل کرنے کا سب سے اہم اور سب سے پہلا اور سب سے مین مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ستر کو چھپائے، اپنے شرمگاہ کو چھپائے اور شرم و حیا کو حاصل کرے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا جو تمہارے شرمگاہ کو چھپائے، تمہارے ستر کو چھپائے، اور وریشا اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین تقوی کا لباس ہے، سب سے بہترین تقوی کا لباس ہے۔
اور تقوی کے لباس کا معنی اور مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے اپنے ستر کو چھپا لے یہی تقوی کا لباس ہے. بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ تقوی کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا لباس ساتر ہو، یعنی اس کے ستر کو چھپانے والا ہو، اتنا باریک اتنا شفاف نہیں ہو کہ انسان لباس پہنے اس کے باوجود جسم کی سلوٹیں اور اس کی ستریں سب کچھ نظر آئے، تو یہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے تقوی کا لباس جو ہو وہ بالکل دین کے حساب سے ہو، شریعت کے حساب سے ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، بالکل دراز بھی نہیں ہو اور بالکل جو ہے ٹخنوں سے نیچے بھی نہیں جاتا ہو. اگر اس طرح کے لباس ہیں تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے تقوی کے لباس کے تعلق سے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مرد جو ہے مردوں کا ہی لباس پہنے، عورتوں کا لباس نہ پہنے، اور عورت جو ہے وہ عورتوں کا ہی لباس پہنے. اگر عورت عورت کا لباس پہنتی ہے تو یہ تقوی ہے، مرد مرد کا لباس پہنتا ہے تو یہ تقوی ہے. ایک عورت جو ہے وہ مردوں کا لباس پہن کر کے گھومنا شروع کر دے تو یہ تقوی نہیں ہے بلکہ تقوی کے بالکل خلاف ہے. ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کا لباس پہن کر کے شہروں میں گھومنا شروع کر دے تو یہ تقوی نہیں ہے، بالکل تقوی کے منافی ہے. اسی طرح سے جو دوسری قومیں ہیں ان کا تہذیبی جو لباس ہے اس لباس کو بھی نہیں پہننا ہے، کیونکہ اس لباس کو پہننے کے بعد انسان اپنی فطری تہذیب کو، مسلمان اپنے تہذیب کو بالکل بھول جائے گا اور ایک طرح سے اس کے تہذیب کو ایکسپٹ کرنے کے برابر ہوگا. اور بہت سارے مفسرین نے بھی کہا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اس سے مراد صرف ظاہری لباس نہیں بلکہ انسان کے زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، اس کا ہر ایک اسٹیپ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے مطابق ہو، اس کے زندگی کے ہر قدم سے تقوی ٹپکے، یہی تقوی کا لباس ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تقوی کا لباس پہننا چاہیے اور یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یعنی اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. ینزع لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے لباس کو اتروا دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک یہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، یہ ان جگہوں سے تم کو دیکھتا ہے، ایسے قبیلوں میں سے ہے، ایسے قوم میں سے ہے کہ ایسی جگہوں سے تم کو دیکھتا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو. یعنی وہ جو قوم ہے، وہ جو مخلوق ہے، وہ تم کو دیکھ سکتی ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. اللہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے ان شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں انہی کا دوست بنایا ہے شیطانوں کو. تو اس آیت کریمہ کے تمام باتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں پورے آیت کریمہ میں اللہ نے کئی باتیں نصیحت کے طور پر بیان فرمائی ہیں. پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ شیطان سے ہمیشہ چوکنا رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو فتنے میں ڈال دے، جس طرح سے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو فتنے میں ڈال دیا تھا، ان کے بیوی حوا کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور ان کو شرعام جو ہے ننگا کر دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جو ہے ابھار دیا تھا، اکسا دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے. اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ کہ شیطان کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے شرم و حیا کے جذبے کو تار تار کرے، انسان کی بے حجابی اور بے پردگی کو وہ عام کرے. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس انداز میں بہکایا کہ ان کا سب سے پہلے لباس ہی اتر جائے، سب سے پہلے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ لے. تو سب سے پہلا اس کا وار یہی ہوتا ہے کہ انسان کے شرم و حیا کے جذبے کے اوپر وار کرے، انسان کی بے حیائی اور بے حجابی کو لوگوں کے درمیان عام کر دے. اور اس معاملے میں شیطان آج بہت حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے، بلکہ 99% کامیاب ہو گیا ہے. غیر قوموں کی بات چھوڑ دیجئے، خود مسلمانوں کے اندر پردے کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے سماج ہیں جو ایک تو پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ پردے کو معیوب سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے یہ دقیانوسی باتیں ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اصل شیطان کی چالیں ہیں، جو انسانوں کے سماج و معاشرے کے اندر بڑی ہی بھیانک انداز میں وہ چل رہا ہے. تو اس کا جو پہلا وار ہوتا ہے وہ پردہ اور شرم و حیا اور ستر کے اوپر ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے جو اپنے مد مقابل انسان کو نظر نہیں آتا ہے، اور جب نظر نہیں آتا ہے تو گویا انسان کے لیے وہ ہمیشہ طاق میں لگا رہتا ہے، اور جیسے ہی انسان غفلت میں پڑتا ہے اس کے اوپر وہ وار کرتا ہے. اور جب ایسے وار کرتا ہے، چونکہ انسان تو اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس کا وار بالکل اسٹک پڑتا ہے اور انسان کے اوپر بالکل زبردست طریقے سے اس کا وار پڑتا ہے اور انسان کو کمپلیٹلی اپنے چنگل میں لے لیتا ہے وہ. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی بیان فرمایا، اس کا حل بھی بیان فرمایا کہ چونکہ شیطان انسان کو نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. ایمان نہیں رکھتے کیا مطلب؟ ان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا دوست بنتا ہے شیطان. لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں پختہ اور مضبوط ہیں، ایسے لوگوں کا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا سرپرست اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جو شیطان کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھتا. بالکل الٹا معاملہ ہے. یہاں انسان شیطان کو نہیں دیکھ پاتا ہے لیکن شیطان انسان کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرپرستی میں مومنین بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے وہ شیطان کو تو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن شیطان ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان انسان کو اگر کچھ کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر بالفرض ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اگر ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے پختگی کے ساتھ، اس کو کبھی شیطان بہکاتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوراً دامن پناہ میں وہ بندہ آ جاتا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو انہی سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، کہا کہ اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو آزمائش میں ڈال دے، جیسا کہ تمہارے اماں باوا آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس کو اتروا دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھے. بے شک شیطان جو ہے ایسے قبیلوں میں سے ہے، ایسے مخلوق میں سے ہے جو ایسی جگہوں سے تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سرپرست ہو، ہمارا ناصر ہو، ہمارا حامی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.